یہ بدعقیدگیاں اور یہ بدشگونیاں آج ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، نہیں، بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے کھلے ہوئے شرک سے ڈر نہیں ہے، مجھے چھپے ہوئے شرک سے ڈر ہے۔ اور جب ایسا بدشگونی کو بازو رکھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو 70,000 ہوں گے جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ چہارشنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن بیمار ہوئے۔ یہودیوں نے بدل دیا، جہاں مسلمانوں کو افسوس کرنا چاہیے تھا کہ اس آخری چہارشنبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، یہودیوں نے تاریخ بدل دی، تو آج کے مسلمان اس تاریخ کے دن جہاں افسوس کرنا چاہیے تھا وہاں آج مسلمان خوشی منانے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيُعْجِبْنَا الْفَالَ الْحَسَنِ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کی مناسبت سے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عقیدے کے سلسلے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا گیا۔ اللہ نے فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت سے شکوک و شبہات ہیں، بہت سے بدشگونیاں ہیں، بہت سے توہمات ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی جائے۔ آئیے سب سے پہلے
اس حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُعْجِبْنَا الْفَالَ الْحَسَنَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک فالی مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک گمان، نیک فالی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ مجھے نیک فالی، نیک گمان پسند ہے؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ الگ الگ قسم کے بدگمانیاں، بدشگونیاں اپنے دماغوں میں رکھتے تھے۔ خصوصاً یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اب اس سفر کے مہینے کے بارے میں بھی عرب کے لوگوں کا، زمانے جاہلیت کے مشرکین مکہ کا عقیدہ الگ تھا۔ میں آج کے خطبے میں آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے مشرک، ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا اور ہمارے آج کے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ، اگر ہم دونوں کو ٹیلی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدعقیدگی کے معاملے میں، بدشگونیوں کے معاملے میں ہم زمانے جاہلیت کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، ان سے کئی ہاتھ آگے نکل چکے۔ وہ لوگ 2-3 عقیدے محرم کے سفر کے سلسلے میں رکھتے تھے، لیکن اگر میں آپ کے سامنے فہرست بیان کروں کہ مسلمانوں کے عقیدے کیسے ہیں آج اس سفر کے مہینے کے بارے میں، آپ تعجب کریں۔ ایک عقیدہ عرب کے لوگوں کا اس سفر کے مہینے کے بارے میں یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے، اور پھر اس مہینے کو سفر اس لیے کہا گیا چونکہ اس سفر کے معنی ہیں خالی کے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، اس لیے کہ گھر میں رہیں گے تو نحوست پیدا ہوگی، گھر میں بے برکتی ہوگی، تو ایک مہینہ ہم اس سفر کے مہینے میں گھر میں کیوں رہیں؟ تو اس لیے لوگ پورے کے پورے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، جنگ پر چلے جاتے تھے، سفر پر نکل جاتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ ایک عقیدہ کہ اس مہینے کو یہ لوگ بے برکتی کا مہینہ سمجھتے تھے، ایک پورے مہینے میں برکت ایک بھی نازل نہیں ہوگی، اس لیے گھر میں رہ کر پیدا کیا، تو اس لیے لوگ سفر پر نکل جاتے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ لوگ بدشگونی کیا کرتے تھے۔ کیسی بدشگونی؟ عرب کے لوگ جب سفر پر نکلتے تھے تو ان کے پاس ایک پرندہ ہوتا، کبوتر ہوتا، یہ لوگ اس کو ایسے اڑاتے تھے۔ اگر یہ پرندہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا، سیدھے ہاتھ کی طرف، تو سمجھتے کہ ہمارا سفر اچھا رہے گا، اور اگر یہ کبوتر اڑ کر بائیں طرف چلا جائے، لیفٹ سائڈ میں، تو سمجھتے کہ ہمارا سفر یہ اچھا نہیں ہے، بدشگونی لیتے تھے۔ تو سفر کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ان کے 2 بے عقیدگیاں تھیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہی 2 بدعقیدگیاں تھیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَيُعْجِبُنَا الْفَالَ الْحَسَنَ، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں مجھے نیک فالی، اچھا عقیدہ، اچھا یقین تمہارے لیے پسند ہے۔ یہ جو بدگمانی تم رکھے ہوئے ہو، بدشگونی رکھے ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں تم اچھا گمان رکھو۔ تو یہ اہل عرب کا، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے، اس لیے ڈائریکٹ میں آج کے ہمارے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو اس سفر کے مہینے کو لے کر بے عقیدیاں ہیں، الحمدللہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے اہل حدیث حضرات ان چیزوں کو نہ رکھتے ہوں، عقیدے نہیں رکھتے ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایسی بدعقیدگیاں اور بدشگونیاں اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے۔ اب یہ مسلمانوں کی بے عقیدیاں اس سفر کے مہینے میں کیا ہے جانتے ہیں؟ مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے،
सफ़र का महीना जैसा वो लोग समझते थे अरब के लोग कि ये महीना सफ़र का मनहूस है, तो आज के मुसलमानों का पहला अक़ीदा ये है कि वो भी इस महीने को मनहूस समझते हैं। और फिर इस महीने की 13 तारीख़ तक, 1 से लेकर 13 तारीख़ तक इसको कहते हैं 13 तेज़ी। 13 तेज़ी, इन 13 दिनों के अंदर खुसूसियत के साथ मनहूसत तारी होती है, लिहाजा उससे बचने के लिए कुछ लोग अपने घरों के अंदर चने उबाल कर खाते हैं, घुनियाँ उबाल कर खाते हैं, उससे सदका खैरात करते हैं। अब चूँकि हम पूरे यहाँ अहले हदीसों का मुकाम है, एरिया है, हमारे कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जहाँ आप इस एरिया से हटकर दूसरे गाँवों के अंदर जाएंगे तो ये बेअक़ीदगी आपको ज़रूर मिलेगी। 1 से 13 तारीख़ तक कहते हैं ये 13 तेरी है, 13 तेज़ी है, और ये 13 दिन बड़े मनहूसत के दिन है। तो इसलिए एक अक़ीदा इनका ये है। दूसरा अक़ीदा इनका ये है कि ये अक़ीदा इस सफ़र के महीने में रखते हैं। हर साल ये अक़ीदा है मुसलमानों का, बाज़ मुसलमानों का, मुशरिकीना का अक़ीदा, कि हर साल 10,80,000 बलाएँ दुनिया में नाजिल होती हैं। कितनी? 10। अब किसने उनको बता दिया? अल्लाह आलम। अल्लाह और उसके रसूल ने तो कहीं हदीस में नहीं बयान फरमाया, किसी ने बता दिया होगा। तो कहते हैं हर साल 10,80,000 बलाएँ दुनिया में नाजिल होती हैं, उसमें से सिर्फ 9,20,000 बलाएँ इसी सफ़र के महीने में नाजिल होती हैं। तो गोया कि ये बलाओं का महीना है, सफ़र का महीना। 9,20,000 बलाएँ इसमें नाजिल होती हैं, इसलिए इस महीने को ये मनहूस समझते। तीसरा अक़ीदा इनका ये है कि जितने भी इस महीने से पहले कुछ नए लोगों की शादियां होती हैं, ज़िलहज्जा में हो गई, रमज़ान के बाद शव्वाल में हो गई, मुहर्रम में इत्तेफाक से किसी की हो गई, तो ऐसे जितने भी नए जोड़े होते हैं तो इनके बारे में ये अक़ीदा रखा जाता है, तीसरा अक़ीदा, कि 1 तारीख़ से 13 तारीख़ तक इन दोनों को, मियाँ बीवी को अलग रखना चाहिए। ये दोनों एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, इन दोनों का एक छत के नीचे रहना नहूसत कहलाएगा। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करते हुए ये है कि ये अक़ीदा भी रखा जाता है कि जिसकी भी नई शादी होती है, नया दुल्हा दुल्हन, तो नई दुल्हन को उसके सास के घर में 1 महीने तक, सफ़र के महीने के 1 महीने तक, 1 तारीख़ से लेकर 30 तारीख़ या 29 तारीख़ तक उसके सास के घर में उसे नहीं रखा जाता, उसे मैके को भेज दिया जाता है। ये अक़ीदा रखा जाता है कि अगर एक ही सफ़र के महीने में सास और बहू एक ही छत के नीचे रहेंगे तो घर में झगड़े पैदा होंगे और नहूसतें पैदा होंगी, इसलिए 1 महीने के लिए मैके को भेज दिया जाता है। और नऊज़ बिल्लाह यही अक़ीदा आज के हिंदुओं का भी है। हिंदुओं के यहाँ जब नई शादी होती है तो उस साल चाहे 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने हो जाएं, तो शादी का जो पहला साल आता है उसे एक महीना है जिसको आषाढ़म कहा जाता है, आषाढ़म का महीना। तो उसमें हिंदुओं के यहाँ बहुओं को घर से 1 महीने के लिए मैके भेज दिया जाता कि तुम सास के घर में नहीं रहोगे। तो हू बहू यही अक़ीदा आज के मुसलमानों का है। 1 महीने तक बहू को सास मैके भेज दिया जाता है। आप तहक़ीक़ कर लें, मालूम करें, वाकई में आप कहेंगे सच कहा गया। इसी तरह से एक अक़ीदा ये रखा जाता है कि सफ़र के महीने के अंदर कोई भी नया काम नहीं होना चाहिए और कोई भी मंगनी नहीं होनी चाहिए, कोई भी शादी ब्याह का काम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें शादी करेंगे तो उसमें नहूसत पैदा होगी, इसलिए पूरा महीना शादी नहीं की जाती। सफ़र के महीने में आप देखें फंक्शन हॉल पूरे खाली हैं। मुहर्रम, वैसे तो मुहर्रम से ही शुरू हो जाती है चीज़ें, सफ़र के महीने में खुसूसियत के साथ शादियाँ नहीं होती। कहीं अल्लाह माशाअल्लाह 1-2 जगह ऐसी हो जाए। सफ़र के महीने में ये अक़ीदा रखा जाता है कि शादियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें नहूसत है।
جبکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی، وہ اسی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شادی نہ فرماتے۔ دوسری دلیل دیکھیے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ مبارک مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، بے برکتی والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ان سے نکاح نہ فرماتے۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کا نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے مبارک مہینے میں آپ نے فرمایا۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج مطہرات کے سامنے، دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں تھیں، ان کی سوگنیں تھیں، ان کے سامنے بڑی شان سے کہتی تھیں کہ اے اللہ کے نبی کی بیویوں، تمہارے جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ زمین پر تمہارے رشتہ داروں نے کروائے ہیں، لیکن میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے اور میرے نکاح کو خود اللہ نے کروایا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہ فرماتا۔ کتنی بے عقیدگی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کروایا۔ وہ مہینہ اگر کوئی تھا تو اسی سفر کا مہینہ تھا۔ لوگ اسے سفر کا مہینہ کہتے تھے، خالی کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سفر المظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور جنگیں آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ سفر کے مہینے میں کئی مسلمانوں نے اس میں جنگیں لڑی ہیں اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ بے عقیدگیاں آج اس سفر کے مہینے کے تعلق سے پائی جاتی ہیں۔ اور ایک آخری مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو کہتے ہیں آخری چہارشنبہ، آخری چہارشنبہ سنتے ہوں گے آپ۔ یہ آخری چہارشنبہ کیا ہے؟ آخری چہارشنبے کے بارے میں کچھ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، آپ کو اس سفر کے آخری چہارشنبے صحت یابی ہوئی، آپ کچھ شفا یابی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے آپ کسی باغ میں گئے تھے، ہمارے کرنول کی زبان میں ہریالی کھننے کے لیے گئے تھے۔ تو اس لیے ہمارے بعض مسلمان عورتیں جو کم علم عورتیں ہیں، آخری چہارشنبہ آتا ہے تو اپنے گھر میں گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عید ہے، اچھے اچھے کھانے پکا کر، میٹھا گیٹھا پکا کر سب جو ہے توشے لے کر پارکوں میں جاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو ہریالی کھنلنے کے لیے گئے تھے، اس لیے ہم بھی ہریالی کھنلنے کے لیے باغوں پر جا رہے ہیں، پارکوں میں جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آخری چہارشنبہ وہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن بیمار ہوئے تھے۔ چہارشنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن بیمار ہوئے۔ یہودیوں نے بدل دیا، جہاں مسلمانوں کو افسوس کرنا چاہیے تھا کہ اس آخری چہارشنبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، یہودیوں نے تاریخ بدل دی، تو آج کے مسلمان اس تاریخ کے دن جہاں افسوس کرنا چاہیے تھا وہاں آج مسلمان خوشی منانے کے لیے پارکوں میں جاتے۔ تو یہ سفر کے تعلق سے آج کے مسلمانوں کے عقیدے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ کا کیا تھا عقیدہ؟ وہ ایک ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لیکن آج کے مسلمان ایک فہرست ہے، اگر بیان کیا جائے تو جمعہ کا خطبہ ناکافی۔ اور اسی مہینے میں مشرکین مکہ اہل عرب کے لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، پرندہ یہاں چلا گیا، ارے ہمیں سفر کرنا چاہیے، اگر بائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے کہ آج ہمیں سفر کرنا نہیں، یہی عقیدہ تھا ان کا۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا عقیدہ
بدشگونی کے سلسلے میں اللہ اکبر کتنی بدشگونیاں ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، ارے راستہ بلی نے کاٹ دیا ہے، ہمارا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، سفر کرنے سے اس راستے کو پار کرنے سے بچ جاتے، کہتے ہیں نہیں جانا نہیں ہے اس لیے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے، گھگو بیٹھ جائے ہمارے کرنول کی زبان میں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر برباد ہو جائے گا، بدشگونی لیتے ہیں، یہ گھر ایسے ہی گھل جائے گا جیسے نمک گھل جاتا ہے، پانی میں جیسے نمک گھلتا ہے، جس گھر پر یہ گھگو بیٹھتا ہے تو وہ گھر بھی ایسے ہی گھل جائے گا اور پتہ نہیں کس آدمی کا انتقال ہو جائے۔ یہ بدشگونیاں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہیں۔ اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ صبح سویرے جب دکان پر پہنچتے ہیں، پہلا گراہک آتا ہے، کہتا ہے بھائی 100 روپے کی دال دے دیجئے، 100 روپے کا چاول دے دیجئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار پر کل دے دوں گا۔ کہتے ہیں ارے نہیں بھائی، پہلا گراہک ہے، پہلی بہنگی ہے، میں ادھار نہیں دے سکتا، اگر پہلی بہنگی کروں گا ادھار سے تو پورا دن ادھار ہی پر جائے گا۔ یہ بدعقیدگی ہے، بدشگونی ہے مسلمانوں۔ حالانکہ مشرکین مکہ کے ایسے عقیدے نہیں تھے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بدعقیدگی کے معاملے میں پچھلے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اہل عرب سے زیادہ 10 قدم آگے۔ وہ ایسے عقیدے نہیں رکھتے تھے کہ پہلا گراہک آ گیا تو اگر ادھار لیتا ہے، نہیں میں ادھار نہیں دوں گا، پورا دن ادھار میں گزرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بدعقیدگی آج مسلمانوں کے یہاں۔ اگر کسی لڑکی کا کسی گھر میں منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی، اتفاق سے اس کے سسرال میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا قدم اچھا نہیں، اس لڑکی کا پیر اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج جیسا کہا جاتا ہے لڑکی کا پیر اچھا نہیں ہے، تو کیا لڑکے کا اچھا رہے گا؟ اگر شادی کی جائے، لڑکا کسی سسرال والوں میں شادی ہو گئی، اب اگر اس کے سسرال میں کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ لڑکے کا قدم اچھا نہیں؟ ہمیشہ کیا لڑکیوں کا ہی قدم اچھا نہیں ہوگا؟ یہ کیسی بدعقیدگیاں ہیں مسلمانوں کے اندر۔ تو یہ جو عقیدے ہیں یہ ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، اور لوگ اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ ابھی میں آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا یہ بدشگونی اور یہ سفر کے سلسلے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بعض مسلمانوں کے ایسے بدشگونیاں ہیں، نوٹ فرمائیں، رات کے وقت میں ناخن کاٹنے کو بدشگونی سمجھتے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نہیں کاٹنا، رات میں ناخن نہیں کاٹنا، بدشگونی۔ شام کے وقت میں گھر میں جھاڑو نہیں جھاڑنا، یہ بھی مسلمانوں کی بدشگونیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے میں پہلے بتا رہا ہوں ہم اہل حدیثوں کے پاس یا نہ ہو، لیکن جب دوسرے علاقے میں آپ جائیں گے تو اس تمام چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ اور اسی طرح سے اور بھی بدعقیدگیاں ایسی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں رات کے وقت میں آئینہ دیکھنے کو منحوست سمجھتے ہیں، رات کے وقت میں آئینہ نہیں دیکھنا، یہ بھی بدشگونی دی جاتی۔ اب جن کے گھر میں آئینے ہی آئینے ہوں، اب ان کا کیا حل ہو؟ یہ تو بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور ایک بدشگونی یہ رکھی جاتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں صورت نہیں دیکھنا، اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو اس آئینے میں صورت نہیں دیکھیں گے، اس سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے۔ اور ایک اور بدشگونی یہ ہے مسلمانوں کی کہ اگر کوئی شخص آ جائے، بچہ آ جائے، کوئی بھی آ کر دہلیز پر کھڑا ہو جائے، روم کی دہلیز ہو یا صوفے کی دہلیز ہو، دہلیز پر ٹھہرتا ہے تو کیسے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، ارے دہلیز پر نہیں ٹھہرنا، اتر جاؤ اتر جاؤ، اسے بھی بدشگونی سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، بدشگونی یہاں تک ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چپل الٹا ہو جائے، کسی کے گھر میں کہیں چپل الٹا ہو جائے تو لوگ اس چپل کو فوراً سیدھا کر دیں، ارے چپل سیدھا کرو، اس لیے کہ اگر وہ چپل الٹا رہے گا تو جو بھی اس چپل کو کھنل دے گا تو اس کے اور اس کے درمیان میں جھگڑا ہو۔ یہ سب بدشگونیاں ہیں۔
اور پتہ نہیں اور کتنی ہے، اگر میں اسے فہرست بیان کروں تو وقت ناکافی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب بید عقیدیاں مسلمان بدشگونیاں اپنے دماغوں میں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُعْجِبُ الْفَعْلَ الْحَسَنَ، لوگو اچھا گمان رکھو، مجھے اچھا گمان پسند ہے۔ یہ جو تمہاری بدگمانی ہے، یہ جو بدشگونی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے محرم کو منحوس نہ سمجھیں، سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، اور سفر کے مہینے کے اندر بدشگونیاں نہ کریں۔ صرف سفر کا مہینہ نہیں بلکہ زندگی میں کبھی کسی ایمان والے کو بدشگونی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بدشگونی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں التیرۃ شرکن التیرۃ شرکن التیرۃ شرکن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کہا کہ بدشگونی کرنا شرک ہے، بدشگونی کرنا شرک ہے، بدشگونی کرنا شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی اسے کسی کام سے روک دے، حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، آپ کام کرنا چاہتے تھے، ایک بلی نے راستہ کاٹ، ارے نہیں کرنا چاہیے، کسی نے چھینک دیا، ارے صبح سویرے دلندر آ گیا چھینک ڈالا، کام ہونے والا تھا چھینک دیا، ایسا کام کرنے سے رک گئے، بدشگونی کی۔ اور عورتوں میں نہ جانے پتہ نہیں، بعض عورتیں جب حمل سے ہوتی ہیں تو عورتوں کو ڈاکٹرنی کے پاس لے جانے سے پہلے بھی کچھ ایسی عورتوں کو لے جاتی ہیں جو بچے زیادہ جننے والی ہوں۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو بچے نہیں ہوئے تھے، ایسی عورتوں کو ڈاکٹرنی کے پاس ساتھ میں نہیں لے جاتی، اسے بھی بدشگونی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے کیسے مسلمانوں کی عقیدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، نبی نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ شرک کسی صاحب کے پیر پڑنا، کسی درگاہ کا طواف کرنا، کسی درگاہ کے سامنے ماتھے کو جھکانا، ہم یہی شرک سمجھتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں، یہ بدعقیدگیاں اور یہ بدشگونیاں، آج ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، نہیں، بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے کھلے ہوئے شرک سے ڈر نہیں ہے، مجھے چھپے ہوئے شرک سے ڈر ہے۔ چھپا ہوا شرک یہی ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بدشگونیاں، اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا شرک۔ اور فرمایا لیس منا، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں جو بدشگونی کرتا ہے۔ بدشگونی سے بچیں۔ آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں بدشگونی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کو کر کے آگے بڑھ جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ مصر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مصر میں تھے، تو مصر کے کچھ لوگ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ عمر بن عاص، ہمارے گاؤں کا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، وہ رسم یہ ہے کہ ہر سال ہم ایک کنواری لڑکی کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈبو دیتے ہیں، اسے دلہن بنا کر دریائے نیل میں دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، بدشگونی ان کی، اگر ایسا نہیں کیا تو اس سال پانی سوکھ جائے گا، پانی خشک ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ہر سال ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے جا کر بلی دے دیتے ہیں، اس پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں کتنے سالوں سے رسم چل رہی تھی، اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی جانیں اللہ اکبر ایسے ہی ضائع ہو گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ گورنر بن گئے ہیں، اس سال ہم وہ رسم ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ کیسی رواج ہے؟
حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھ لیتا ہوں۔ آپ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ میں تھے، کہا امیر المومنین ایسا یہاں کی ایک گاؤں کی رسم ہے، ہر سال ایک لڑکی کو لے جا کر دریا میں نیل میں چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام لکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دریائے نیل کے لیے لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو بہنا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے بہ، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا خط لکھا اور حضرت امیر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، کہا کہ اس لیٹر کو لے جا کر، خط کو لے جا کر دریا میں جہاں لڑکی کو ڈبوتے تھے وہاں لے جا کر اس خط کو ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گاؤں کے لوگوں کو لے کر کے آئے، جیسے ہر سال وہ رسم ہوتی تھی لڑکی کو زندہ پانی میں ڈبو دیا جاتا، تو آپ اس لیٹر کو لے جا کر کے لڑکی کے بجائے اس لیٹر کو اس پانی میں ڈال دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اللہ پر، اور کہا کہ دریائے نیل اگر بہنا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے بہے، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خط ڈالا گیا کچھ ہی دیر کے اندر دریائے نیل موج مارتا ہوا ایک دم رواں دواں ہونے لگا۔ تو محترم حضرات، بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ بدشگونیاں اگر ایسی پیدا ہو جائیں اس کو بازو رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اور جب ایسا بدشگونی کو بازو رکھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو 70,000 ہوں گے جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں چلے گئے، صحابہ میں تبصرہ ہونے لگا، آخر وہ کون ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں؟ کیا وہ نمازی ہوں گے؟ کیا وہ روزے دار ہوں گے؟ کیا وہ حاجی ہوں گے؟ کیا وہ خیرات کرنے والے ہوں گے؟ آخر کون ہوں گے؟ صحابہ رزلٹ پر نہیں پہنچے، نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے پھر مجلس میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ابھی آپ نے جو کہا کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 آدمی جنت میں داخل ہوں گے، ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا، تبصرہ چل رہا تھا کہ آخر وہ کون ہوں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، وہ کون ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترخون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے، شرکیہ جھاڑ پھونک جائز ہے لیکن کون سا؟ شریعت کے حساب سے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، ولا یتطیرون، وہ بدشگونی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی بدشگونی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ان 70,000 لوگوں میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم وہ آدمی اس دائرے میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو بدشگونی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ولا یکتؤون، تیسرا وہ لوگ ہوں گے جو داغ دھبے لگانے والے نہیں ہوں گے۔ پہلے زمانے میں لوگ بیماریاں ہوتی تو داغ لگواتے تھے، اگر کسی کو کتا قطر دیتا تو کتے کے جگہ پر پیسہ رکھ کر کے وہاں داغتے تھے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ کام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھا وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں۔ تو محترم حضرات، بدشگونی سے بچیں، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ، یہ خصوصاً اس مہینے میں بہت سے لوگ حد سے زیادہ بدشگونیاں کرتے ہیں، اور اس پورے مہینے کو لوگوں نے ایک ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نحوست کا مہینہ ہے،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو سفر المظفر کہا، مبارک مہینہ کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ شادیاں اسی مہینے میں فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ محرم کے بعد یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کا بھی احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کو بھی ہمیں مبارک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو بدشگونیاں جو ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بدعقیدیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم ورب حلیم۔